بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خود کو تنقید سے بچانے کے 10 سمارٹ اور کارآمد طریقے۔ جیسے ہی آپ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں یا کچھ مختلف کرنا شروع کرتے ہیں تو تنقید آپ کا پیچھا کرتی ہے، لیکن اگر آپ نے خود کو سمجھداری سے بچانا سیکھ لیا تو نہ صرف تنقید بے اثر ہوگی بلکہ آپ اور مضبوط ہو جائے گے۔ ہر کسی کے رائے کو دل پر نہ لیں۔ لوگ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے، آپ کی حقیقت نہیں۔ جواب دینے سے پہلے سوچیں، ہر تنقید کا جواب دینا ضروری نہیں۔ خاموشی اکثر طاقت ہوتی ہے۔ منفی لوگوں سے فاصلہ رکھیں۔ ہر وقت تنقید کرنے والے آپ کے دماغی سکون کے دشمن ہیں۔ اپنی کامیابیوں کو یاد رکھیں۔ تنقید کے وقت اپنا سفر یاد کریں، یہ آپ کو سنبھالے گا۔ تنقید کو ذاتی حملہ نہ سمجھیں۔ بعض اوقات لوگ اپنے مسئلے دوسروں پر نکالتے ہیں، اسے اپنے دل سے نہ لگائے۔ مخلص اور اپنے قریبی لوگوں سے رائے لیں، جن کو آپ جانتے اور مخلص مانتے ہیں، صرف انہی سے رائے لیں، ہر کسی سے مشورہ نہ کریں۔ خود پر یقین رکھیں۔ جب آپ کو اپنی نیت اور کام پر اعتماد ہو تو باہر کی آوازیں ہلکی پڑ جاتی ہیں۔ صرف تعمیری تنقید پر توجہ دیں، یعنی جو تنقید آپ کو بہتر بنانے یا خامیاں دور کرنے کے لیے ہو، صرف اس کو اہمیت دیں۔ خاموشی سے خود کو مسلسل بہتر بناتے رہیں۔ خاموشی ایک بہتر جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف خامیاں ڈھونڈتے ہیں۔ تنقید ایک حقیقت ہے، مگر خود کو اس کے اثر سے بچانا ایک مہارت ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کچھ نہ کچھ کہتی رہے گی، بس آپ اپنا راستہ نہ چھوڑیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ جب آپ کسی سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی آنکھوں میں مسلسل دیکھیں۔ خواتین ان لوگوں کے سامنے اونچا بولتی ہیں جنہیں وہ پسند کرتی ہیں۔ جب آپ مسلسل 90 منٹ تک کام کرتے ہیں تو آپ کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے اور آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے کام کے دوران ذہن کو فریش کرنے کے لیے بریک لینا ضروری ہے۔ ماہرین طب کے مطابق انسانی ہڈیاں سٹیل سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جو سفید رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں وہ زیادہ قابل بھروسہ اور اعتماد نظر آتے ہیں۔ کائنات میں شہد وہ واحد ایسی خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی۔ ناظرین، رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن اور موٹاپا آ سکتی ہے۔ زیادہ دیر پیشاب روکنے سے گردے فیل ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی انسان کم بولتا ہے مگر تیز بولتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت سارے راز جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ میرے اور دنیا کی مثال تو بس اس مسافر جیسی ہے جو کسی درخت کے نیچے سائے میں کچھ دیر بیٹھا، پھر وہاں سے اٹھا اور اسے چھوڑ دیا۔ خاموش محبت کی 10 اہم نشانیاں۔ یہ تمام نشانیاں یہ بتاتی ہیں کہ کوئی آپ سے بہت محبت کرتا ہے لیکن اظہار نہیں کرتا۔ آپ کے لطیفوں پر غیر ضروری ہنسی، حسد محسوس کرنا جب آپ کسی اور سے بات کرتے ہیں، آپ کے آس پاس رہنے کا بہانہ تلاش کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا ہے، چپکے چپکے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، بنا مانگے مدد کرنا، آپ کی خوشی میں دل سے خوش ہونا، آپ کی کامیابی پر فخر محسوس کرنا، محتاط انداز میں دوسروں سے آپ کا حال پوچھنا۔ ناظرین، زیادہ مرچ مسالے کھانے والے افراد جلد کی الرجی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ نہانے سے پہلے پیشاب کر لیتے ہیں ان کی صحت اچھی رہتی ہے۔ ٹھنڈے پانی میں تھوڑا سا کالا نمک ڈال کر پی لو، کچھ دیر تک گرمی محسوس نہیں ہوگی۔ نہار منہ انگور کھاؤ، معدے کی سوزش دور ہوگی اور حمل بھی جلدی ٹھہر جائے گا۔ باورچی خانے کے دروازوں، سوراخوں اور کھڑکیوں میں لیموں کا رس نچوڑ دینے سے چیونٹیاں بھاگ جائے گی۔ آڑو اور دہی اکٹھا کھانے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ ہمیشہ چاول کم کھاؤ، دمہ کی بیماری نہیں ہوگی۔ بدن میں کمزوری ہو تو کچور کھانے سے جان آ جائے گی۔ دانت میں کیڑا لگے تو کالے نمک کے پانی سے کلی کرنے سے کیڑا نکل جائے گا۔ اگر آپ کا رنگ سانولا ہے اور گورا ہونا چاہتے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ اور ہلدی ملا کر اپنے چہرے پر لگائیں۔ بہت جلد رنگ گورا اور جلد نرم ہو جائے گی۔ جسم میں کولیسٹرول کی زیادہ مقدار، خصوصاً نقصان دہ سمجھے جانے والے LD کولیسٹرول سے امراض قلب، فالج اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھتا ہے۔
فانی میں حل ہو جانے والے فائبر سے بھرپور ذائقے جیسے پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جاپانی پھل زیادہ فائبر والا ہوتا ہے جو LDL کولیسٹرول کی سطح کم کر سکتا ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ جو بالغ افراد جاپانی پھل میں موجود فائبر سے بننے والی کوکی بار 12 ہفتوں تک دن میں 3 بار کھاتے ہیں، ان میں LDL کولیسٹرول کی سطح میں نمایاں کمی آتی ہے۔ فائبر آنتوں کی سرگرمیوں کو بھی معمول پر لاتا ہے، جبکہ ہائی بلڈ شوگر کی سطح کو کم کرنے کے لیے بھی مفید سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، آملے میں نئی قوت اور توانائی مہیا کرنے کی تاثیر پائی جاتی ہے۔ اس میں ایک ایسا عنصر پایا جاتا ہے جو نہ صرف بڑھاپے کے آثار کو ختم کرتا ہے بلکہ طاقت بھی برقرار رکھتا ہے۔ یہ انسان کی جسمانی قوت مدافعت بڑھاتا ہے اور اسے بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، دل کو قوت دیتا ہے، بالوں کو مضبوط بناتا ہے اور جسم کے مختلف عضووں کو فعال کرتا ہے۔ دیسی گھی کے استعمال سے بدن کا درد دور ہوتا ہے اور جسم طاقتور اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کڑے ہو کر غذا نہ کھائیں ورنہ دل کے امراض میں مبتلا ہو جائے گی۔ انڈے ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر کے نہ کھائیں ورنہ متلی اور تما کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ آم جب بھی کھائیں تو دوپہر کے کھانے کے بعد کھائیں اور اس کے بعد دودھ والی لسی ضرور پئیں تاکہ جسم میں گرمی نہ ہو۔ کالے ہونٹوں کے لیے گلیسرین، لیموں کا رس اور ناریل کا تیل تھوڑا تھوڑا ہم وزن لے کر ملا کر رکھ لیں۔ رات کو سوتے وقت روزانہ ہونٹوں پر لگائیں۔ جو عورت اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگاتی ہے ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پودینے کا استعمال معدے کے تمام امراض کو دور کر دیتا ہے۔ گوشت کو کافی لوگ اپنے ضرورت سے زیادہ کھا کر اپنا ہاضمہ خراب کر لیتا ہے۔ ہاضمہ ٹھیک رکھنے کے لیے تیار شدہ سالن پر چند قطرے لیموں کا پانی ڈال کر کھائیں۔ انشاءاللہ معدہ بھی ٹھیک رہے گا اور کھایا پیا ہضم ہو جائے گا۔ پالک پکاتے وقت ایک کھانے کا چمچ سرکہ ڈالنے سے پالک کا رنگ تازہ رہتا ہے۔ چاول پکاتے وقت اس میں نمک اور سرکہ ضرور ڈالیں، اس سے چاول آپس میں جڑتے نہیں ہیں۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے معدے میں تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے اور پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے۔ کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد لیٹنا چاہیے۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جسم کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے کام کرنے سے کمر اکڑ جاتی ہے تو روزانہ 1 مٹھی کالی کشمش کھاؤ۔ اگر معدے میں گرمی کا مسئلہ ہو تو خالی پیٹ تربوز کھاؤ، گرمی دور ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ حیض کے مسائل، ماہواری وقت پر نہ آنا، خواتین کے ہارمونز کا ان بیلنس ہونا، ان تمام مسائل سے نجات پانے کے لیے گاجر کے بیج 50 گرام، کلونجی 50 گرام، کالے تل 50 گرام، تینوں برابر وزن میں لے اور مکس کر کے رکھے۔ روزانہ رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو کر رکھے اور صبح اس پانی کو نہار منہ پیے۔ اس کے استعمال سے ہارمون ٹھیک ہو گئے اور ماہواری صحیح وقت پر آنے میں مددگار ہے۔ ماہواری وقت پر آنے لگے گا۔ دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے جو بھی دوا کھائے اس کے فوری بعد 1 چمچ شہد چاٹ لیں، انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ قوت مدافعت بڑھانا چاہتے ہیں تو آج ہی سے اس نسخے کو آزمائیں اور صحت مند زندگی پائیں۔ گھریلو استعمال اور گھر میں آسانی سے ملنے والی چیزوں سے قوت مدافعت میں اضافہ کریں۔ ایک پیالے میں 10 سے 15 پتیاں پودینے کے ڈالیں۔ اب اس میں 10 سے 15 ڈنڈیاں ہرے دھنیا کے ڈالیں۔ پھر اس میں 3 سے 4 ہری مرچیں شامل کریں۔ 4 سے 5 جوے دیسی لہسن ڈالیں۔ 1 انچ کا ادرک کا ٹکڑا شامل کریں۔ اب اس میں 1 چائے کا چمچ سفید زیرہ بھی شامل کریں۔ ساتھ ہی حسب ضرورت نمک اور تھوڑی سی کٹائی لیمو یا املی کا پیسٹ شامل کریں۔ ان تمام اجزاء کو گرینڈ کر لیں۔ چاہے تو دہی میں شامل کر کے استعمال کریں یا پھر روزانہ روٹی سے اسے کھائے بے حد فائدہ ہوگا۔ ناظرین، آملے کا باریک سفو اگر چوٹ کے مقام پر چڑک کر باندھ دیا جائے تو خون بہنا بند ہو جائے گا اور زخم بھی جلد ٹھیک ہوگا۔ تازہ آملے کا رس 1 چمچ اور 1 چمچ شہد ملا کر جو امیزہ بنے وہ انتہائی عمدہ اور قیمتی دوا ہے۔ یہ متعدد بیماریوں کا شافی علاج ہونے کے ساتھ ساتھ صحت بخشتی ہے۔
ایک ہفتے تک روزانہ صبح سویرے اس امیزے کا استعمال جسم کو قوت و توانائی سے بھر دیتا ہے۔ شدید کمزوری کی صورت میں اسے 2 ہفتے استعمال کیجیے۔ اگر تازہ پھل دستیاب نہ ہو تو خشک صفوف کو بھی شہد میں ملا کر معجون بنا لیجیے۔ یہ امیزہ سانس کی بیماریوں میں بہت مفید ہے، خاص طور پر پھیپھڑوں کی تبی دق، دمے اور کانسی میں مؤثر ہے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں پر لیموں کا رس لگا کر دھوئیں، ہاتھوں سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، امراض قلب دنیا بھر میں اموات کی سب سے بڑی وجہ سمجھے جاتے ہیں اور کروڑوں افراد کی زندگیوں کو متاثر کرتے ہیں۔ خوش قسمتی سے بیشتر اقسام کے امراض قلب کی روک تھام مختلف عناصر کا خیال رکھ کر ممکن ہے، جیسے ناقص غذا سے دوری، جافانی پھل میں موجود مختلف اجزاء کا امتزاج اسے دل کی صحت کے لیے ایک مثالی انتخاب بناتا ہے۔ جافانی پھل جسمانی ورم میں کمی لا سکتا ہے۔ امراض قلب، جوڑوں کے امراض، ذیابیطس، کینسر اور موٹاپا سب کا تعلق دائمی ورم سے جوڑا جاتا ہے، مگر ورم کش مرکبات سے بھرپور غذاؤں کا استعمال اس ورم کو کم کر کے امراض کا خطرہ بھی کم کرتا ہے۔ چہرے کو خوبصورت کرنے اور بدن کو چست و توانا رکھنے کے لیے صبح سویرے اٹھ کر 30 منٹ تک پیدل چل قدمی کریں۔ جو لوگ ہمیشہ اپنے معدے کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں وہ کھانے کے بعد تھوڑا گڑ کھانے کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ کی جلد بہت حساس ہے اور بلیک ہیڈ آسانی سے ختم نہیں ہو رہے تو نیم کے تیل کے 2-3 قطرے پانی میں حل کر کے بلیک ہیڈز پر لگائے۔ روزانہ کے استعمال سے بلیک ہیڈز ختم ہو جائے گے اور دوبارہ نہیں ہوگی۔ ناظرین، اگر مسوڑوں میں انفیکشن ہو تو نیم کے ابلے ہوئے پانی سے کلیا کرنے سے بہت افاقہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو گرمی دانے بہت زیادہ نکلتے ہیں اور انہیں خارش بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ ان کے دانوں میں توڑی توڑی پھیپ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے لیے نیم کے چند پتے، پودینے کے پتے اور سوم ہم وزن لے کر گرم پانی میں ڈال دیں۔ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں سفیدے کے پتے شامل کریں اور نہانے کے بعد ململ کا کپڑا اس مکسچر میں بھگو کر گرمی دانوں پر لگانے سے آرام آ جائے گا۔ نیم چہرے کے داغ، دھبے اور دانوں کو ختم کرنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ نیم کے چند خشک پتوں کو پیس کر صفوف کی شکل دے، پھر اس میں ارکی گلاب یا پانی ملا کر اپنے چہرے پر لگائے اور 4 منٹ کے بعد ٹھنڈے پانی سے دھو لے۔ یہ ہر قسم کے کیل مہاسے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ محرک کے درد، کمر، پٹھوں اور ریڑھ کی ہڈی کے درد کے لیے ماغز، فمبا دانہ، کھجور، گٹلی ہٹا کر ماغز، تربوز، موسلی، سفید سب چیزیں ہم وزن لے کر اتنا باریک کریں کہ حلوہ سا بن جائے۔ 3 گرام صبح شام نیم گرم دودھ سے استعمال کریں۔ ایسے انسان سے دوستی کبھی نہ کریں جو صرف اپنے رے کو درست سمجھتا ہے، دوسروں کی بات کو بغیر سمجھے فوراً رد کر دیتا ہے، نہ کسی کی بات سنتا ہے اور نہ ہی کسی کے مشورے کو اہمیت دیتا ہے۔ ناظرین، الائچی میں قدرتی طور پر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو کینسر کی روک تھام میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ الائچی میں پائے جانے والے اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات ایسے جراثیم سے لڑنے میں مدد فراہم کرتے ہیں جو کینسر کی وجہ بنتے ہیں۔ کان کا درد انتہائی تکلیف دہ اور ہر گھر کا عام مسئلہ ہے، خصوصاً بچوں کے ساتھ کان کے درد میں آپ بادام کا تیل نیم گرم کر کے 2 قطرے ڈال سکتے ہیں۔ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ روغن بادام پٹوں کے درد اور کچاؤ کے لیے بہترین علاج ہے۔ یہ بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں مدد کرتا ہے، کولیسٹرول کو بڑھنے سے روکتا ہے اور کیل مہاسوں سے نجات دلاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ روزمرہ کی بنیاد پر اپنے غذا میں لیموں کا پانی استعمال کرتے ہیں ان کے وزن میں نمایاں کمی آتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جو اس کا استعمال نہیں کرتے۔ تخم تارا میرا 100 گرام۔ ان دونوں اجزاء کو ہم وزن باریکی سے پیس کر صفوف کی صورت میں تیار کیا جائے، پھر اس صفوف کو 00 سائز کے کیپسول میں محفوظ کر لیا جائے تاکہ آسانی سے استعمال ہو سکے۔ طریقہ استعمال: روزانہ 1 کیپسول صبح نہار منہ اور 1 شام کو تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اسے مستقل مزاجی سے استعمال کرنے والا شخص بتدریج صحت میں بہتری محسوس کرے گا انشاءاللہ۔ خصوصی اثرات اور فوائد: یہ دوا خاص طور پر سوداوی امراض کے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے۔ جسم میں فاسد مادوں کو خارج کرنے، خون کی صفائی اور اعصابی نظام کی بحالی میں یہ مرکب کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اس کا مسلسل استعمال درج ذیل بیماریوں میں واضح فائدہ دیتا ہے۔
یہ نسخہ بلند فشار خون یعنی ہائی بلڈ پریشر اور بڑھے ہوئے کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دل کی شریانوں میں رکاوٹ، خونی وبادی و بواسیر، مستقل قبض اور یورک ایسڈ جیسے امراض میں بے حد نافع ہے۔ جن افراد کے دل کے وال بند ہو رہے ہو ان کے لیے بھی امید افزا نتائج دیکھنے میں آئے ہیں۔ مزید یہ کہ یہ دوا جوڑوں میں سختی، معدے کی کمزوری، جسم کے کسی بھی حصے میں خون کی روانی کی بندش، جلد کی الرجی، سوزش، آنتوں کے کیڑے اور رسولیے جیسے اندرونی بیماریوں کے لیے بھی بہت مؤثر ہے۔